بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرام، مشرقی وسطی کی صورتحال مزید کشیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ اسرائیل نے بھی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ایران کا سعودی عرب امارات پر حملے کا خطرہ۔ محمد بن سلمان نے امریکہ سے عسکری مدد طلب کر لی۔ اس سے قبل کہ ان تمام خبروں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ معزز ناظرین گرام، ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی آئل ریفائنری میں بہت سی خرابیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں ہونے والے حملے کے آفٹر شاک سے یا ایران کی طرف سے سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی حکومت 20 جنوری کو تبدیل ہو رہی ہے اور ٹرمپ کی گھرونی سازش بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے، جو اس نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار کی تھی۔ جو 20 جنوری قریب آ رہی ہے تو مشرق وسطی کی صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین، AF کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے نیو میزائل بورڈز ایران کی وجہ سے حاصل کر لی ہے، جن میں ایسے میزائل فٹ ہیں کہ جو انتہا سے زیادہ ایڈوانس ہیں۔ یہ میزائل بورڈز ایسے موقع پر اسرائیل کے حاصل کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو ناظرین محترم، اصل بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو مغربی ممالک کو مہیا کیے جانے والا تیل بند کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن کی حوثی فورسز کا مکمل کنٹرول اس وقت اس سمندری علاقے پر ہے جہاں سے ہر قسم کا تیل تمام ممالک کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایک تنگ سا سمندری راستہ ہے جہاں سے سعودی عرب کا تمام تیل مغرب کو بھیجا جاتا ہے، اور اگر یہ راستہ بند کر دیا جائے تو تمام مغرب ممالک تیل کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بحری جہاز بھی اس راستے میں پھنس جائے تو وہ کئی مہینوں تک وہاں سے نکل نہیں سکتا، اور سعودی عرب ذرا سا تیل بھی دوسرے ممالک کو نہیں بھیج سکے گا۔ دوسری طرف اسٹیٹ آف ہرمز ہے جو بالکل ایران کے ساتھ ہے اور ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ اگر وہاں بھی حملہ کیا جاتا ہے تو ادھر سے بھی مغربی ممالک کو تیل کی فراہمی بند ہو سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اسرائیل نے پہلے تو شمالی یمن کے اندر برطانوی اور اسرائیلی کمانڈوز کو بھیجا، جس کا مقصد صرف اور صرف یمن کے حوثیوں کے حملے سے بچنا اور انہیں وار کرنے سے روکنا ہے، اور دوسری طرف یہ میزائل بورڈز اسرائیل کی مدد کے لیے لی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے یمنی حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کیا گیا تھا۔ چونکہ ان حوثیوں کو ایران پوری طرح سپورٹ کرتا ہے، اس لیے وہ مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے وہ سعودی عرب کو جنگ سے روکنے کے لیے یمنی محاذ پر مصروف کر کے ایران کی مدد کر سکتے ہیں۔ یمنی فورسز کا سعودی عرب پر حملہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اس کے ساتھ جڑی خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی آئل کی تنصیبات میں بہت سی خرابیاں سامنے آئی ہیں۔ اس خبر کے مطابق سعودی عرب کی مشہور زمانہ کمپنی ارامکو کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کمپنی میں بہت سی خرابیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تکنیکی خرابیاں نہیں بلکہ کسی سازش کے تحت اس میں خرابیاں پیدا کی گئی ہیں جو سائبر کرائم بھی ہو سکتے ہیں۔ ارامکو نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بعض ڈپو سے تیل کی فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکل خرابیاں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جازان کے علاقے میں تیل کی فراہمی شروع کی جا سکے۔ دوسری طرف یہ بھی کہ سعودی عرب کی اس کمپنی نے خود کسی خرابی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مبصرین اس کو یمنی میزائل حملوں کے آفٹر شاکس کا انکار دے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی اس کمپنی کو میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور اس حملے کی ذمہ داری یمنی فورسز نے قبول کی تھی۔ ایک اور خبر کے مطابق یہ بھی خدشہ ہے کہ اس کمپنی کے اندر الیکٹرانک سسٹم پر ایران کی طرف سے کوئی سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی فورسز سائبر حملوں میں دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی سائبر کارروائیاں کر کے انہیں نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اس لیے ایران کی طرف سے اس طرح کی کارروائیاں حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اب محمد بن سلمان بھی جانتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر ضرور حملہ کریں گے۔ اس کے جواب میں ایران نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ سعودی عرب امارات کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور جس اڈے سے امریکہ اس پر حملہ کرے گا اسی اڈے کو تباہ کیا جائے گا، خواہ وہ کسی بھی ملک کا ہو۔ اس کے ساتھ یمنی وزیر اعظم کا بھی بیان بھی بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے بھیجے ہوئے کمانڈوز کو کسی طور برداشت نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی جاہریت کی صورت میں انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے حملے کی دھمکی کے بعد
ایک خبر رساں ایجنسی مڈل ایسٹ آئیز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے عرب امارات کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران براہ راست عرب امارات پر حملے کرے گا۔ اس نے یہ بھی خبر بریک کی کہ ایران نے محسن فخریزادہ کی شہادت کے بعد ابو ظہبی اور عرب امارات کے ولی عہد محمد زید بن نہان سے بھی رابطہ کیا۔ اس اخبار کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی موساد فورس نے محسن فخریزادہ کو قتل کیا ہے اور امریکی صدر 20 جنوری سے پہلے اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ خطے کے امن کو تباہ کیا جا سکے، اسی خدشے کے پیش نظر ایران نے محمد بن زید نہان کو خبردار کر دیا ہے، کیونکہ ایران جانتا ہے کہ عرب امارات اور سعودی عرب ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں گے اور ممکن ہے کہ ان کے اڈے بھی امریکہ استعمال کرے، اس لیے ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو۔ لیکن اس کے برعکس اسرائیل نے میزائل بردار جنگی کشتیاں حاصل کی ہیں، ان پر سٹار پلس کارپیٹ موجود ہے جو میزائل سے بھی لیس ہوتے ہیں۔ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں تھنک ٹینک سینٹر فورس انٹرنیشنل میری ٹائم سیکیورٹی نے تبر میں کہا تھا کہ بحری جہاز اور نئی آبدوزیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ چنانچہ ایسی خبروں سے خطے کا اور عرب امارات اور سعودی عرب اور ایران سب کو اپنے اپنے مسائل درپیش ہیں، خاص طور پر عرب امارات اور سعودی عرب جو امریکہ کے ساتھ ہے ایران کی زد میں ہے۔ دوسری جانب کی اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا اندیا دیا ہے اور اس میں تبدیلی کرنے کا بھی کہا ہے، جو حوصلہ افزا ہے، لیکن یہ اکیلے جو بائیڈن کے لیے ایک مہم سے کم نہیں ہوگا۔ اس نے مزید یہ کہا کہ اگر ایران امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل پیرا ہو جائے تو امریکہ بھی نرمی کا سلوک کرے گا اور ایران پر لگائی گئی پابندیاں ہٹا لی جائے گی۔ جو بائیڈن اور اس کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کا یہ بھی نظریہ ہے کہ واشنگٹن اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل کرنے کی صورت میں ایران کو یورینیم کی مزید افزودگی کی اجازت بھی دی جائے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ فریقین کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، لیکن ٹرمپ اور اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے، لیکن ایران بھی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھا ہوا، اس نے بھی ببانگ دہل پورے مقابلے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اور نہ صرف ایران بلکہ اس کے اتحادی ملک بھی پوری طرح تیار بیٹھے۔ یہ بھی خبر دیتے چلیں کہ روس نے جاپان کے قریب ایک متنازع جزیرے میں اپنا S-300 میزائل سسٹم نصب کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی کھلی دھمکیوں کے بعد یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو معزز ناظرین گرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، نئی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔